امریکہ کا سنہری دور شروع ہو گیا۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وکٹری اسپیچ، کہا کہ امریکہ کو مضبوط، محفوظ اور خوشحال بنائیں گے۔ مشکل حالات میں انتخاب جیتا، یہ ناقابل یقین تھا۔ کوئی جنگ شروع نہیں کریں گے، پہلے سے جاری جنگوں کو ختم کریں گے۔ غیر قانونی تارکین کو روکنے کے لیے امریکی سرحدوں کو سیل کرنا پڑے گا۔ ہر امریکی شہری کے حقوق کے لیے کام کریں گے۔ ادھر فلوریڈا میں ریپبلکن پارٹی کا جشن، ٹرمپ کا رقص۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فاتحانہ واپسی، 4 سال بعد دوبارہ صدر بن گئے۔ امریکہ کے 47ویں صدر کا الیکشن، ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ 294 الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ جیت گئے۔ کملا ہیرس 223 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکیں۔ امریکہ کی 7 سوئنگ ریاستوں میں سے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 میں کامیابی حاصل کی۔ ٹرمپ کے 7 کروڑ 15 لاکھ، کملا کے 6 کروڑ 66 لاکھ سے زائد پاپولر ووٹ۔ نومنتخب امریکی صدر 20 جنوری 2025 کو حلف اٹھائیں گے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ سے تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق کا نومنتخب امریکی صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی اقوام کو مبارکباد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ امید ہے نئی امریکی انتظامیہ امن کو اولین ترجیح دے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی پر پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے بھی مبارکباد۔ ٹرمپ پاکستان کی اندرونی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ان کی جیت پر پاکستان میں بہت سے لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ سابق سفیر حسین حقانی کی پروگرام میں ایک پیج ود فروا وحید میں گفتگو، بولے ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کی انتخابی مہم میں ایک بار پھر پاکستان کا تذکرہ نہیں ہوا۔ ٹرمپ کی کامیابی میں امریکہ کے اندرونی معاملات کا زیادہ دخل ہے۔ بین الاقوامی اعتبار سے ان کا زیادہ جھکاؤ بھارت کی طرف ہے۔ ریپبلکن پارٹی امریکی سینٹ میں اکثریتی جماعت بن گئی۔ ریپبلکنز کی سینٹ میں مجموعی نشستیں 52 ہو گئیں۔ ڈیموکریٹس کی سینٹ میں نشستیں 43 ہو گئیں۔ ریپبلکن پارٹی ایوان نمائندگان میں بھی 201 نشستوں پر آگے ہے۔ 183 نشستوں پر ڈیموکریٹک امیدواروں کی برتری۔ ریپبلکن پارٹی کے گورنرز کی تعداد 27، ڈیموکریٹ پارٹی کے 23 ہو گئی۔ بڑے الیکشن کی بڑی کوریج، ایک نیوز ہیڈ کوارٹر سے امریکہ کی ہر ایک ریاست تک الیکشن کی لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہی دی۔ پاکستان کے لیے امریکہ میں تبدیلی کتنی اہم، پاک امریکہ تعلقات پر کیا ہوں گے اثرات۔ واشنگٹن ڈی سی اور ایک نیوز ہیڈ کوارٹر سے ماہرین کے تجزیے، صرف ایک نیوز پر۔ جو بھی انٹرنیشنل ایونٹس آتے رہیں گے ہم اسی طرح آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ ٹیم ایک۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، عسکری و دفاعی تعاون، علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی بات چیت۔ آرمی چیف کا پاکستان کی حمایت پر سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر۔ آرمی چیف کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی۔ بھارت کے غاصبانہ عزائم کو دھچکا، مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے قرارداد منظور۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے قرارداد پیش کی۔ کہا گیا بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے منتخب نمائندوں سے بات کرے۔ خصوصی حیثیت کے تحت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی اپنی شناخت، ثقافت ہے۔ مودی کی انتہا پسند حکومت نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد، چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ سے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور معاون خصوصی طارق فاطمی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم کی کراچی میں چینی شہریوں پر فائرنگ کی مذمت، واقعے کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دلانے کی یقین دہانی۔ کہا حملہ پاک چین تعلقات کو نقصان پہنچانے کی مضمون کوشش ہے۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
गिलगित में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगाया जाएगा। मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। टेक्निकल यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह भी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़र में मुतासरीन सैलाब में मकानात के मिल्कियती कागजात तकसीम किए। बोले, मुतासरीन सैलाब के लिए बड़ी मेहनत से मकानात बनाए गए। मुस्लिम लीग के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लंदन से जिनेवा आमद। ट्रंप की कामयाबी के मुताल्लिक सहाफ़ी से सवाल पर बोले, वापसी पर बात करेंगे। मरियम नवाज की सेहत ठीक है। वज़ीर आला पंजाब जिनेवा में गले का मुआयना करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा 2 दिनों में 2 अहम इजलास होंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस के हवाले से अहम इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस जहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। ATC के इंतजामी जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट्स के हमरा बुलाया गया है। दूसरा इजलास 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का होगा। सलीम खान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। सलीम खान की तैनाती 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर की गई। £190 मिलियन रेफरेंस हतमी मराहिल में दाखिल। तमाम 35 गवाहों पर जरहा मुकम्मल। अडियाला जेल में £190 मिलियन रेफरेंस की समात। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मजीद कोई शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल। तालीमी सरगर्मियों पर वबाल। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में स्कूल बंद। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पहले से 12वीं जमात तक स्कूलों में अब ऑनलाइन क्लासें होंगी। लॉकडाउन का इत्तलाक 17 नवंबर तक होगा। लाहौर में आलूदगी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। सुबह के वक्त मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1115 तक जा पहुंचा।